مفتی صاحب یہ بتائیے صاحب کہ ابھی جو اس وقت آپ کو لوگ سن رہے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ موضوع پہ تو ظاہر ہم انشاءاللہ افطار کی بات کریں گے لیکن یہ جو موقع ہے بڑا اہم ترین موقع ہے یہ، اس وقت خاص طور پہ اللہ کو منانے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ افطار کے وقت موسٹ امپورٹنٹ کام ہے دعا، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق افطار کے وقت کی دعا کو قبولیت کی سند عطا ہوتی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل جیسے ہی افطار کا وقت ہو تو جلدی جلدی 2-4 الفاظ منہ میں ادا کریں اور بس افطار شروع کریں۔ چاہیے یہ کہ آپ باوضو ہو کر ٹھیک ہے افطار سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، کچھ قرآنی آیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کچھ تسبیحات پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دل کھول کر دعا کریں۔ اس تیقن کے ساتھ کہ جو مانگ رہا ہوں مل رہا ہے۔ جناب اللہ نبی حدیث پاک ہے ترمذی میں ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، دنیا میں کسی سے مانگیں بار بار وہ ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور پھر وہی بات ہے نا، حدیث سے مانگے تو وہ عطا ہے۔ کیا بات اور یہ وقت قبولیت کا تو ہم کیوں فراموش کریں؟ ایسے ہی بلکہ وہ ہے نا کہ حدیث پاک کا مفہوم کہ غافل دل سے دعا مت کرو، جی، یعنی دل جمعی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اللہ پورے یقین کے ساتھ۔ اور جناب ہمیں اپنی اخلاقی اصلاح کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیا اچھی کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، کیا اچھی بات، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا مغفرت کرنی چاہیے اس خاص موقع پر، کیا اچھی بات، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم جتنا اخلاقیات میں بہتر ہوں گے وہ ہمارے لیے ذاتی طور پر بھی، بحیثیت قوم بھی اور ملک کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہی میرا خیال ہے چیمہ صاحب اصل بات ہے کہ اخلاقی طور مورل ویلیوز، اصل بات وہ ہے کہ مطلب بیسیکلی یہ ہے، مطلب یہاں تک تو لے آئے ایک ہے مینز، اگلا ہے ریزلٹ۔ یہ آپ کی جو ہے نا اسلام، اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ سے ڈرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ مینز ہے۔ ریزلٹ کیا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر دوسروں سے بہتر انسان ہو۔ بے شک آپ دوسروں مطلب آپ اگر آپ مطلب روٹی کپڑا مکان اور جان کا تحفظ، یہاں تک انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک، وہ بھی اسے بھی جان کا تحفظ چاہیے، اسے بھی روٹی چاہیے، اسے بھی شیلٹر چاہیے، اسے بھی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ گرمی سردی بچاؤ چاہیے، جانور آپ کو بھی۔ بیسک فرق یہاں پڑتا ہے کہ وین یو ڈو سم تھنگ فار دا سوسائٹی، اچھا، اور وہ جب تک آپ اخلاقی طور پر عرفہ برتر نہیں ہیں اس وقت تک آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اور رزلٹ جو ہے، جس بندے کی نماز سے اس کے اخلاق پہ فرق نہیں پڑتا، جس بندے کی زکوٰۃ سے اس کی عاجزی میں فرق نہیں پڑتا، جس بندے کی زکوٰۃ سے اس کے لوگوں کو دکھ کو ابزارو کرنا، دیکھنا، فیل کرنا، پھر اس کو حل کرنا نہیں پڑتا، اس بندے کی عبادات کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کو ریکنسائل کرنا چاہیے، ریوزٹ کرنا چاہیے، بالکل دکھاوا ہے یا کہیں اور کچھ ہے، یا اس کی تربیت میں کوئی فرق ہے، وہ نیکیاں گن رہا ہے، وہ کاؤنٹنگ کر رہا ہے، وہ جمع تفریق کر رہا ہے، وہ جیسے قارون کے خزانے کی دولت کی جگہ نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے، اس پہ اخلاقی امپیکٹ نہیں آ رہا۔ سو رزلٹ جو ہے وہ اخلاقی امپیکٹ ہے، بہتر انسان ہے۔ درست۔ سیاسی گرمی کی شدت تو بہت ہے اور ظاہر ہے وہ پتہ نہیں کب تک چلے گی، لیکن جو موسم کی گرمی وہ بھی بہت ہے، تو اس موقع پہ خاص طور پہ کون سے مشروبات کا استعمال مختصراً بتا دیجیے گا، کیونکہ جلسے کا بالکل وقت نہیں۔ ہمیں مینٹ کا جوس زیادہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے اس ڈیوریشن میں، اسپینچ کا، آپ لیمن کا استعمال کریں، آپ مطلب فروٹ جوسز کا استعمال کریں لیکن ڈائلیوٹیڈ فارم میں فروٹ کو لیں، کبھی بھی گاڑے فارم میں جوس کو نہیں لیتے، یہ صرف ڈائبٹیز کے علاوہ کوئی اس کا اور امپیکٹ نہیں ہے۔ زیادہ گاڑا جوس پئیں گے تو وہ گرائنڈنگ کی ڈیوریشن میں اس کے نیوٹرینٹس لاس ہو جاتے ہیں، وہ صرف فرکٹوز شوگر رہتی ہے جو کہ آپ کو ڈائبٹیز کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب جسٹ آپ کو ہمارا ہوتا ہے ہم کہیں بازار سے لیں، گھر میں بنائیں تو زیادہ فروٹ ڈالنا ہے، پانی کم ڈالنا ہے، اس کو تھوڑا سا یہی کرتے ہیں لوگ کر کے پینا ہے، لیکن یہ چیز نہیں صحیح۔ اور یہ آپ ایک سرونگ فروٹ کی لیں، ایک ایپل لیں یا کوئی بھی آپ کو 2-4 پیس اسٹرابری کے لیں، اس کے اندر 2 گلاس پانی کے ڈال کے آپ اس کو ڈائلیوٹیڈ فارم میں بنا کے پئیں، تو یہ آپ کی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے مطلب یہ گرمی کے لحاظ سے۔ نارملی ہمارے یہاں جو ایپل جوس ہے وہ تو پیور ایپل جوس نکالا جاتا ہے، وہ ڈیوریشن اس کی پروسیسنگ کے وہ جو اس کے نیوٹرین ہوتے ہیں وہ لاس ہو جاتے ہیں، وہ جسٹ ہمارے پاس ایک فرکٹوز شوگر رہتی ہے جو کہ ڈائبٹیز کریٹ کرتی ہے۔ اور
मेरी उम्र है 24 years. हमें इस उम्र में जाके आप ये बात बता रही हैं, पूरी उम्र लोगों ने हमारे पूरे सेब से जूस निकाला है, इसके अलावा दूसरा कोई काम किया? हमारे तो नहीं, ईमानदारी से बताएं। Basically, we study the least. We study the least about food. Exactly. We study the नहीं, least. आप वैसे ईमानदारी से बताएं, हमारे हुआ क्या आज तक नहीं? ये हुआ है ना, यही जी। आज 24 साल की लड़की ये बता रही हाँ है जी। कि हम रिवायत परस्त नहीं है, रिवायत शिकन है। हम तो जनाब गाढ़ा ही पीते हैं, और जब तक उसमें वो नलकी खड़ी नहीं हो जाए, हाँ। इतना गाढ़ा हो, इतना गाढ़ा। तो वो समझते हैं हमें कि तस्कीन नहीं मिलती, सेहत के लिए हम मुफीद यकीन है। नहीं लाते, हम ईमान नहीं लाते उस पर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहरहाल, सो काइंड ऑफ यू, ये बड़ा अच्छा आपने बताया। तो हमें एक आध दो सेब, मतलब एक आध सेब लेके बाकी पानी हाँ जी, वगैरह। बिल्कुल। हमें कोई भी फ्रूट है उसकी हमें कम क्वांटिटी और पानी का ज़्यादा उसको ठीक। लेके उसको जूस बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आइए अब किचन का महाज, जो कि आखिरी महाज है, बताइए कहाँ तक पहुंची? जी बिल्कुल, हमारी अफ्तारी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें स्पेशल कटलेट्स भी मैंने बना ली हैं, जिसको मैंने फ्राई किया है डालडा अच्छा, कुकिंग वैसे ऑयल बताती हैं जैसे आप न्यूज़ पेपर दे रही हैं मुझे। डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने अपने कटलेट्स को फ्राई किया है। उसी के साथ साथ हमने सबरोसो के सीख कबाब हैं, वाह। उनको भी फ्राई किया है। और उसी के साथ साथ हमने स्वीट में बनाई है क्रीम चाट, वाह, वाह। जिसके अंदर जितने फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और उसी के साथ मुफ्ती साहब साथ मैंने ज़ियारत जो कीजिए, निज़ामी साहब ज़ियारत कीजिए। आप गुफ्तगू जारी रखें, आपके जलसे में बिल्कुल बम नहीं फाड़ा मैंने। जी जी, और इसी के साथ मैंने बनाया है सागुदाना जो ड्रिंक है, जो स्पेशल रमज़ान के लिए है। वाह। और हमारी इफ्तारी बिल्कुल तैयार है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं जी। तो बस ये देखें, मुफ्ती साहब ने ज़ुबान से इजहार नहीं किया है, और निज़ामी साहब तो ज़ाहिर है वैसे भी इजहार नहीं करेंगे, लेकिन इनकी आंखों ने मुझे बतला दिया है कि ये इफ्तारी जो है ना, वो खामोशी के साथ जो है, वो आपको पता है कि जी बिल्कुल। बस आप समझ, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा जी, नाज़रीन किराम, आइए अब चूँकि मौका ऐसा है, और ये मौका ऐसा होता है कि जहाँ पे हम सब जितने भी मुसलमान हैं इसमें जहाँ सुन रहे हैं, मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह पहले क़सीदा गौसिया पढ़ेंगे, आपने तवज्जो से सुनना है, और उसके बाद दुआ में शामिल होना है, और अपने लिए, उम्मत के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। या शाह जीना, या शाह जीना, या शाह जीना, या शाह जीना। सक़ानी हुब्बुक सातिल विसाली, फ़क़ुल्तु लिख़मरती नहवी ताली। सअत व मशत लिनहवी फ़ी कुऊसिल, फ़हिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली। फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अक़ताबि लुम्मू बिहाली, वदख़ुलू अंतुम रिजाली, वहुम्मू वशरबू अंतुम जुनूदी, फ़साक़िल क़ौमि बिलवाफ़ी मलाली। शरिबतुम फ़ज़लती मिन बअदि सुक्री, वला निलतुम अलुव्वी वत्तिसाली। मक़ामुकुमुल उला जमअ, वलाकिन मक़ामी फ़ौक़कुम मा ज़ाल आली। या शाह जीना, या शाह जीना, या शाह जीना, या शाह जीना। अना फ़ी हज़रति तक़रीबि वहदी युसर्रिफ़ुनी व हस्बी ज़ुल जलाली। अनल बाज़ी वशअबु कुल्लि शैख़िन व मन ज़ा फ़िर रिजाली उतिया मिसाली। कसानी ख़िलअतम बितिराज़ि अज़्मि व तव्वजनी बितीजानिल कमाली। वतलअनी अला सिर्रिल क़दीम व क़ल्लदनी व अतानी सुआली। व वल्लानी अलल अक़ताबि जमअन फ़हुक्मी नाफ़िज़ुन फ़ी कुल्लि हाली। फ़लव अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली। फ़लव अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारिन लसारल कुल्लु ग़ौरन फ़िज़्ज़वाली। वलव अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालिन लदुक्कत वख्तफ़त बैनर रिमाली। वलव अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली। वमा मिन्हा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तल्क़दी इल्ला अताली। व तुख़बिरुनी बिमा यअती व यजरी, व तुअलिमुनी फ़क़सिर अन जिदाली। या शाह जीना, या शाह जीना, या शाह जीना, या शाह जीना। मुनीहिम वतिब वश्तह वगन्नी
وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشعوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اے پروردگار عالم، آج تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما. اے اللہ، بوقت افطار قبولیت کی گھڑیاں تیرے عاجز بندے تیرے حضور دست بدعا ہیں. اے مالک کریم، ہم سب کی، ہمارے ناظرین کی، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، جان پہچان والے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ، ہمارے احوال کی اصلاح کر دے، ہمارا ظاہر ستھرا باطن روشن کر. اے اللہ، ایسی صحت دے جو تیرے حضور سجدے کرنے کی توفیق میسر آئے. ایسا رزق دے جو تیری راہ میں خرچ ہو. اے میرے مالک، ایسا علم دے جو ہمیں با ادب با اخلاق بنا دے. اے اللہ، ہماری قوم پر رحم فرما، ہماری زمینوں سے برکتوں کے خزانے نکال دے، آسمان سے رحمتیں برسا دے. ہمارے ملک کو استحکام، عروج، ترقی، سلامتی اور لا زوال عزت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین الحنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین اللہم آمین. ناظرین اکرام، آپ بھی افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں. انشاءاللہ آج دوسرا روزہ افطار کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے، اور خاص طور پر میرے آپ کے پاکستان پر اپنا کرم فرمائے. لوٹیں گے انشاءاللہ تو بہت سی آج تلخ باتیں آپ کو بتلانی ہیں، اور انشاءاللہ گفتگو کریں گے جو ذخیرہ اندوزی ہے، ملاوٹ ہے، مہنگائی ہے، یہ دو نمبریاں جو ہے نا، انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوگی افطار کے بعد. اللہ کرے کہ جیسے ہمارے سرکار ہیں اور جیسے ہمارے سرکار امت چاہتے ہیں ویسے بھی پھر کوئی نہ ہو.
اللہ کرے ایسا ہو جائے. ہمارے ساتھ ناظرین تشریف فرمائیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب, اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ماہر تعلیم ہیں, ممتاز اسکالر ہیں جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب. دونوں اب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, السلام علیکم. اور آپ کو ناظرین میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا موضوع صاحب بڑا اہم ترین موضوع ہے, اور اللہ کرے کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچ جائے. یہ جو پاکستانی معاشرہ ہے نا ناظرین, اس پاکستانی معاشرے کا حسن جو ہونا چاہیے, جو میں ایزیوم کرتا ہوں اور اللہ کرے ایسا ہو, وہ حسن یہ ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کی لوگ مثال دیں. پاکستانی قوم کا حسن یہ ہونا چاہیے کہ اس پاکستانی قوم کی لوگ مثال دیں. ناظرین, اس پاکستانی قوم کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے طریقہ کار کو لوگ لے کے اپنے طریقہ کار کو وضع کریں, اپنی سمت وضع کریں, اپنی ڈائریکشنز کو وضع کریں, اپنے گول کو وضع کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پاکستانی معاشرے میں ناظرین ہمیں وہ پرتاؤ نظر آنا چاہیے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پرتاؤ ہے, جو قرآن و حدیث کا پرتاؤ ہے. یعنی سرکار علیہ السلام نے بہت واضح کیٹیگوریکل معاشرے کو ترتیب دیا کہ کس انداز سے معاشرے کو ہمیں جنریٹ کرنا چاہیے اور کن کن بنیادوں پر, کن کن خطوط پہ ہمیں معاشرے کو وضع کرنا چاہیے اور کس سمت کو ہمیں طے کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے ناظرین, یہ مجھے جملہ کہنے دیجئے, اور یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جتنے گناہ تھے ان کی اقوام میں, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کی ڈیجیٹلائز اور اس کی انجینئرڈ جو فارم ہے ناظرین گناہوں کی, وہ آج بنیادی طور پہ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے. کیسی عجیب سی بات ہے صاحب, کیسی عجیب سی بات ہے کہ ہماری نارمز ختم ہو گئی ہیں, ایتھیکل اپروچ ختم ہو گئی ہے, ہماری اقدار ختم ہو گئی ہے, ہماری تہذیب تمدن ختم ہو گئی ہے. یعنی اس معاشرے کی اب طریقہ کیا کہیے, یا اس کی اقدار کا کیا کہیے صاحب, یا اس کا ڈیلیما کیا کہیے کہ اس معاشرے میں حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے. یعنی سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ پیسہ کمائیں گے اور حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. آج بینی ناظرین ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے. ذخیرہ اندوزی کو لے لیں, ملاوٹ کو لے لیں, کرپشن کو لے لیجئے, دھوکے بازی کو لے لیجئے, کم تولنے کے معاملات کو لے لیجئے, 2 نمبر کو 1 نمبر کرنا, 1 نمبر کو 2 نمبر کر دینا, یعنی کسی کا کوئی نمبر نہ ہو تو اس کو نمبر دے دینا. ایک عجیب صورتحال ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے کہ دودھ جیسی شے سے لے کر یو نیم اٹ یو گیٹ اٹ, کہ جی آپ جائیے کسی بھی بڑی چیز کو لینے کے لیے آپ کو وہاں پر 2 نمبری نظر آئے گی. یہ پاکستانی معاشرہ ہے بدقسمتی سے, اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اچھا, اب تبدیلی کیسے آئے تو ذہن میں رکھیے, تبدیلی صرف اسی وقت آئے گی جب سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. فرد سے آغاز کیجئے, اپنے آپ کو تبدیل کیجئے, تب معاشرہ جا کے تبدیل ہوگا. عجیب سی بات لگتی ہے صاحب, ہم حکمرانوں کو لعن طعن کرتے ہیں, ٹی وی دیکھ کر کہتے ہیں بڑا کرپٹ آدمی ہے, ہم خود کیا ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب, یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے. میرا خیال ہے کہ لوگوں کی مجھے لگتا ہے کہ شاید پراپر جو ہے نا وہ اس معاشرے میں انجینئرڈ آپریشن کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہمارے یہاں مال کا حرص کا معاملہ ہے, یا ہم مال کے اتنے حریص ہو گئے, حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. قرآن و حدیث نے تو بڑا واضح طور پر فرمایا اور سخت ترین وعیدیں اس حوالے سے, پھر بھی ہم سمجھنے کو تیار ہیں. جنید بھائی, میں سب سے پہلے حرص کی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں کہ حرص ہے کیا, پلیز. اور اس میں میرا مقصود ہے کچھ مغالطوں کو دور کرنا. بتائیے. ہر حرص بری نہیں ہوتی, حرص اچھی بھی ہوتی ہے. واہ واہ, جس پر قرآن و سنت میں تعریف بھی ہے. حرص کہتے ہیں کسی چیز میں اضافے کی, زیادتی کی خواہش کرنا. ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پر حرص ہے. ٹھیک ہے. اب حرص کی آگے 3-4 اقسام بن جاتی ہیں. نیکیوں میں اضافے کی خواہش کرنا, واہ, بڑا محمود ہے. یہ قرآن و سنت کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ صدقہ و خیرات کی حرص کریں, آپ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی حرص کریں, آپ تلاوت کی حرص کریں, درود کی حرص کریں, تسبیح کی حرص کریں, آپ غریبوں کی خدمت کی حرص کریں, لوگوں کو کھانا کھلانے کی حرص کریں. یہ اچھی حرص ہے, اور سب سے بڑی حرص اس کو کہتے ہیں نیکیوں کا حریص. وہ جو حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اسی سے. اچھا, دوسری حرص ہے کسی گناہ کے کام کی حرص کریں, جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں. جو آپ کے ٹاپک کا مقصود ہے کہ دولت کی حرص کی ناجائز ذریعے سے, یعنی ملاوٹ کر کے, کسی کو دھوکہ دے کے, اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کر کے تاکہ مارکیٹ میں قیمت بڑھے, فروخت ہو, میرے پاس دولت زیادہ آئے.
فی نفسی ہی دولت میں اضافے کی زیادتی کی خواہش کرنا یہ حرص بری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, فی نفس سے ہی بری نہیں. نہیں, یہ مباح ہے. دیکھیں دولت کمانا ایک جائز کام ہے. ٹھیک ہے, بالکل میرے پاس دولت زیادہ آ جائے یہ خواہش رکھنا ایک جائز عمل ہے. ٹھیک ہے, یہ مباح ہے. اوکے. لیکن اس کو ناجائز ذرائع سے تکمیل دینا, اس حرص کو پورا کرنے کے لیے ناجائز سورس یوز کرنا, یہ برا ہے. یہ برا ہے. مثلا آپ دولت زیادہ کرنے کے لیے کرپشن کریں, ٹھیک ہے, دھاندلی کریں, آپ کسی کو دھوکہ دیں, چیٹنگ کریں, کسی کو آپ ملاوٹ کر کے بیچیں, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے پیسے بچیں گے. بالکل صحیح ہے. گوشت کو پانی لگا کر بیچیں, ٹھیک ہے, مجھے پیسے بچیں گے. مرچوں میں جو ہے دھوکہ دے کر اس کے اندر جو ملاوٹ کریں, رنگوں کی جو برادہ ملائیں, اس یہ برا ہے کیونکہ آپ اس میں دھوکہ دے کر پیسہ کما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو حرص وہ ممنوع ہے جس میں آپ کسی کو اذیت دیں, کسی کو دھوکہ دیں, یا حرام کے ذریعے سے مثلا منشیات بیچیں آپ, ٹھیک ہے, تاکہ میرے پاس پیسہ ہے. یہ ساری حرصیں بری ہیں. اور پھر وہ ذخیرہ اندوزی کے جس میں ریٹ بڑھ جائیں, لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاؤں, وہ سارا ذکر ہو گیا. تو یہ والی حرص بہت بری چیز ہے, یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے لالچ. ہاں ٹھیک ہے. لالچ کیا ہے کہ آپ کے نفس کا کسی شے کی جانب حد سے زیادہ میلان ہو جائے, اوکے, اور اس کے حصول کے لیے آپ اب کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے لالچ. نفس کا حد سے زیادہ میلان, درست, یعنی نفس کی پرائیورٹی اور ترجیح وہ شے بن جائے, اور نفس کو اب بالکل اس کی فکر ہو جائے میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. اب اس کے حصول کے لیے وہ ہر قسم کے زینے کو کراس کرے, چاہے وہ حلال ہے چاہے حرام ہے. یہ لالچ ہے. یعنی جائز ناجائز کا تصور اس کے سامنے ختم ہو جاتا ہے. اب یہ کتنا خطرناک چیز ہے, یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کر سے بچنا, اس نے تم سے پہلے کی قوموں کو تباہ کر دیا. حرص تمہارے اندر بخل پیدا کرے گا, لالچ بخل پیدا کرے گا. کیونکہ جو لالچی ہوگا اس کا کب جی چاہے گا میرے مال میں قلت ہو, کم ہو, وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. وہ اس تصور سے کہ میں نے اگر 100 میں سے 2.5 روپے دیے تو وہ تو 97 روپے 50 پیسے رہ جائیں. قارون نے بھی کہا تھا میں زکوٰۃ کیوں دوں, میں صدقہ کیوں دوں, اس نے بھی کہا مال کم ہو جائے گا, وہ اس کیلکولیشن میں پڑ جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ لالچ بخل پیدا کرتی ہے, اور بخل تمہیں قطع رحمی کی طرف لے جائے گا. ایک اور سختی آ گئی, ایک اور سختی آ گئی. یعنی لالچ اور حرص ایسی بلائیں ہیں جن کی موجودگی میں بہت سارے کرائسس اخلاقیات کے پیدا ہو جاتے ہیں, جس سے بندہ سوسائٹی کے اندر کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی عزت بھی برباد ہوتی ہے, اور اس کو باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی حرص اور لالچ کی تکمیل کے لیے ہر وقت سوچ کر اپنے آپ کو خود ہی جلا رہا ہوتا ہے. تو اس کا سکون اڑانے والی شے یہ حرص اور لالچ ہے. اس سے احادیث شریف میں پناہ مانگنے کا حکم ہے, اس سے بچنے کی تدابیر ہیں. اچھا یہ بتائیے, پہلے تو تدابیر پہ تو ہم آتے ہیں, اس پہ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی, بلکہ یہ ایک سیلف ایک کوشچن ہے. لیکن اس سے پہلے آپ ذرا سے یہ بتائیے, یہ جو حلال اور حرام کے حوالے سے بہت واضح طور پہ فرامین ہے, اس میں وعیدیں ملتی ہیں. وعیدیں بتائیں لوگوں کو کہ جو جسم حلال کے مال سے پلتا ہے اس کا کیا مطلب, اس کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں, اور جو جسم حرام کے مال سے پلتا ہے اس کے لیے کیا وعید ہے. دیکھیں جی, الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہ. ایک اصول حدیثی میں دیا گیا ہے کہ جو حلال ہے وہ واضح ہے, ٹھیک ہے, جو حرام ہے وہ واضح ہے, ٹھیک ہے, اور جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہے نا یار یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس سے بچو, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ سمجھ, کیا اچھی بات ہے. آپ بہت ساری چیزوں میں آپ کو ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ اس کا یار کیسا ہو, اس سے بچ جائیں, احتیاط. یہ تقوی کا معیار ہے, تقوی کا معیار. اچھا, اب اس میں وعیدیں. حرام غذا سے آپ لباس پہنیں گے, اس میں نماز پڑھیں گے, آپ کی نماز قبول ہوگی. آپ حرام غذا کھائیں گے, پھر آپ عبادت کریں گے, تسبیحات پڑھیں گے, کیا قبول ہوں گی؟ آپ حرام کما کر بھائی بہنوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے آپ پھر عمرے کو چل دیے گئیں گے. حدیث شریف کے مطابق جو ایسا کر کے آتا ہے پھر وہ کہتا ہے یا اللہ, تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا لباس حرام, اس کی غذا حرام, اس کے سفری اخراجات حرام. بالکل. پھر جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک وہ نماز کی
لذت سے محروم ہو جاتا ہے, یعنی اس کی دعا قبول بھی نہیں. قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب, اس بات کو یہاں سے آپ ذرا روکیں گے, اور اس پہ یہیں سے میں کنٹینیو کروں گا اس بات کو, کیونکہ یہ یہاں پہ ایک بات اب جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں, جتنے بھی ملاوٹ کرنے والے ہیں, دھوکہ دینے والے ہیں, یا ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں, وہ چونکہ وہ جو کما رہے ہیں وہ کیا ہے, یہ کیٹیگوریکل میں آج پوچھوں گا مفتی صاحب سے, اور انہوں نے کھل کے بات کرنی ہے اس کے اوپر کہ جی یہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں. اگر وہ حرام کما رہے ہیں تو پھر جو ان کی صورتحال ہے رمضان میں عبادتوں کی, اور ماتھے جو ٹیکے سے مطلب جو سجتے ہیں ان کی کیا ہوگی, اس پہ بات میں نے آپ سے کرنی ہے. لیکن ایک بات جو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیے, آپ ظاہر ہے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپس کو بھی سمجھتے ہیں, دنیا بھر میں ایسا کہیں نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ظاہر ہے قوموں کی ترقی اور قوموں کا زوال صرف ایک بات کے اوپر میں سمجھتا ہوں منحصر ہے کہ وہ قوم اپنی نارمس کے ساتھ, اپنی بنیادوں کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ڈیویٹ کر لیا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں کہ آج ہر طرف جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, ملاوٹ ہو رہی ہے, بددیانتی ہو رہی ہے, کم تولا جا منافع خوری ہو رہی ہے. یہ کیا ہے, معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یعنی ہماری اقدار تو مکمل طور پہ ہم نے ختم کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جنید صاحب آپ کا 92 نیوز کا اور پوری کی پوری ٹیم کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ رمضان میں آپ نے مجھے موقع دیا ہماری عزت افزائی بات کرنے کا. اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے کم ہم اپنی نوجوان نسل کو جس طرح ہم کلاس روم میں ایڈریس کرتے ہیں, تو یہاں پہ بھی ہم جس کو کہنے ہیں دانش مندی اور انٹلیکچوئل ڈبیٹ کے ذریعے خود بھی سیکھ کر کے جاتے ہیں اور لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا, اس کے اوپر سوشیولوجی میں ایک بڑی خوبصورت تھیری ہے مرٹن کی, اس کو بولتے ہیں اسٹرکچرل اسٹرین تھیری. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے دین کی جو حقانیت ہے اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پورے کا پورا ایک نظام وضع فرمایا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ہاں جو شریعت کو مکمل کیا اور دین کی تکمیل اللہ نے فرمائی, اس میں ایک پورے کا پورا سٹرکچر دے دیا, ڈھانچہ بنا دیا. اس ڈھانچے میں ایک جگہ پر ریاست کھڑی ہے, ایک جگہ پر انڈیویجول کھڑا ہے, ایک جگہ پر سوسائٹی یعنی سماج کھڑا ہے. تو اگر آپ اس تکون کو غور سے دیکھیں تو ریاست, انڈیویجول اور سماج, یہ تینوں اگر مل کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو معاشرہ آگے کی طرف جائے گا, ریاست آگے کی طرف جائے گی, میری انفرادی زندگی بہتر ہوگی. اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک سیگمنٹ میں کمی آ جاتی ہے تو پوری کی پوری جو سٹرکچر ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک ریکویسٹ میں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ کالج یونیورسٹیز میں جب ہم بات کرتے ہیں ریاستی نظام کے اوپر تو ہم ویسٹرن فلسفی کی اکثر بات کرتے ہیں دیٹس ریلیجن شوڈ بی سیپریٹڈ فرام اسٹیٹ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اسلام ہے, اسلام کے ہاں جو مذہب یا دین کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے ہی اسٹیٹ کرافٹ کے لیے. بالکل ایسا اسلام بات ہی معاشرہ سازی کی, ریاست سازی کے فن کی کرتا ہے. ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے اور اس پہ بحث بھی کرنی ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے. سر دیکھیں, مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں ایک باغ کی اور ایک باغبان کی. باغبان اپنے باغ میں بہترین قسم کے اچھے رنگوں کے جو پھول ہیں ان کے بیج ڈالے گا, پھر اس کی آبیاری کرے گا, پھر اس کی حفاظت کرے گا, اور ایک عرصے کے بعد وہاں خوبصورت اچھے رنگوں والے وہ جو مہکتے پھول نظر آئیں گے, اس پہ بھورے تتلیاں ہمیں نظر آئیں گی. بالکل ایسا ہی ایک باغ شریعہ اسلام نے مسلمانوں کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا, جس میں آپ نے جو بیج بونا ہے وہ سیکریفائز, قربانی کا بونا ہے. جس میں آپ نے جو بیج بونا ہے وہ محبت اور ہمدردی, کمپیشن کا بونا ہے. جس میں آپ نے بیج بونا ہے اپنی زندگی کو بھی حلال پہ لگانا ہے, معاشرے کو بھی, گھر کو بھی اور لوگوں کو بھی. اب آپ اندازہ لگائیں, اس میں اضافہ اگر آپ کہیں کہ جس میں آپ نے ترائی کرنی ہے تو وہ صداقت سے اور سچائی کی ترائی کرنی ہے. سبحان اللہ. اور یوں کہیے کہ جس میں آپ نے اگر مثال کے طور پہ جس کو اگر آپ نے ہوا دینی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے اپنا ایمانداری کی ہوا, تاکہ وہ لہلاتی کھیتی ایسی بنے کہ سر آپ چشم تخیل میں امیجن کریں, یہاں بیٹھ کے یہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ جائے گا اور وہ ریاستی ڈھانچہ سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے ایک ایک سیگمنٹ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنمائی فرمائی اور پریکٹیکل کیا. اب اسلام کیوں اتنا زیادہ انسانیت پہ اور انڈیویجول اور کولیکٹیو لائف پہ فوکس کرتا ہے؟ گو کہ اسلام عبادات پہ بھی فوکس کرتا ہے, لیکن اسلام کا میجر فوکس جو ہے وہ انسان سازی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب بہتری کرے گا, انسان جب لالچ سے بچے گا, انسان جب ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا, تو سر بہت
بہت سے لوگوں کو وقت پہ روٹی ملے گی, بالکل ٹھیک, بہت سے لوگوں کے اخراجات پورے ہوں گے. اب آپ دیکھیں نا, ایک شخص جو ہے, جب آج کا یہ مہینہ رمضان کا ہے, ہم اس کو رمضان مبارک کہتے ہیں, پیچھے آپ کے رحمت رمضان لکھا ہے, لیکن اگر ہزاروں لاکھوں لوگ آج بھی خط غربت سے نیچے آج بھی بھوکا سو جائیں گے, یعنی انہوں نے پورا سال بھی روزے کی حالت میں رہے, ہم تو چلیں ایک مہینے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. یہ احساس جو ہمارے اندر ڈالنا تھا, اور آج کے مہینے میں ہم نے ذخیرہ اندوزی کر لی, آج کے مہینے میں ہم منافع خوری کر رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں. میں بعض کا سوچ کے حیران رہتا ہوں کہ ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کیسا ہے, کہ چلیں اتنا کانسیپٹ آخرت کا ہونا چاہیے کہ جس طرح کسی ایگزام کا رزلٹ آتا ہے, یار ایک دن ہمارا رزلٹ آنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کس منہ سے جائیں گے, کس منہ سے جائیں گے, یہ بڑی اہم, کیسے فیس, اس رب کو فیس کیسے کریں گے ہم, اس پہ گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور اسی جو نقطے کو میں یہیں سے میں کنٹینیو کروں گا, لیکن ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. محمد ندیم صاحب خانیوال سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جناب سر کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. ندیم صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں مفتی صاحب سے دعا کرانا چاہتا ہوں کہ اولاد نذیرہ ہو جائے. 6 سال ہو گئے شادی کو, اور ایک بچہ بھی ہوا تھا اور وہ ضائع ہو گیا. سر مفتی صاحب کو کہیں کہ دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نرینہ سوال اولاد عطا فرمائے. ضرور مفتی صاحب نے سنا, انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے. بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. صفدر علی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بھائی جان, صفدر علی بول رہا ہوں کالا شکاکو سے. جناب فرمائیے. میرا ایک سوال ہے, ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا. بھائی میری فیکٹری ہے, تو اس میں نا را مٹیریل بھی ہوتا ہے, کیش پیمنٹ بھی ہوتی ہے, اور تیار مال بھی ہوتا ہے, آگے ادھار دیا ہوا ہوتا ہے, ادھار دینا بھی ہوتا ہے, ادھار لینا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے مجھے ذرا وضاحت کے ساتھ معلومات مل جائے کہ کتنی اماؤنٹ پہ زکوٰۃ لاگو ہے. وہ بالکل, آپ 5% کا تو مجھے پتہ ہے کتنا ہے, مگر یہ ہے کہ کس چیز پہ جو میں نے زکوٰۃ دینی ہے آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ صفدر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے اسی سوال کو لے لیتے ہیں. دعا آپ ندیم صاحب کے لیے جو ضرور. عبداللطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. کہاں سے کال کریں عبداللطیف صاحب؟ سر میں ضلع مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں, تحصیل کوٹہ سے. جی فرمائیے کیا پوچھنا سر چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہے نا, ایک بندہ ہے وہ ہر آنے والے کو کھانا کھلاتا ہے اور چائے پلاتا رہتا ہے, وہ امیر اور غریب نہیں دیکھتا, چاہے جو بھی ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ کہتے ہیں یہ جو کھانا کھلا رہا ہے, یہ جو یعنی کہ یہ کام کر رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے یا یہ صحیح ہے؟ چلیں آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی سوال سے لے لیتے ہیں. ایک شخص ہے, اس کے پاس جو بھی مہمان آتا ہے, جو بھی آتا ہے, واٹس ایپ چاہے مہمان ہو, ویسے وہ چائے پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, عزت تکریم سے کام لیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جو امیر آتے ہیں ان کے پاس, ان کو کھلانا صحیح نہیں ہے, غریبوں کو کھلانا چاہیے. سر نہیں, ہر ایک کھانا کھلانا اجر ثواب ہے. بالکل, ہر ایک کی مہمان نوازی, تواضع, ضیافت کرنا یہ بہت اجر والا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ندیم صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی فیکٹری ہے, را مٹیریل بھی موجود ہے, ان کے پاس تیار جو ہے مال بھی موجود ہے, پروڈکٹ موجود ہے, ان کے پاس کیش ان ہینڈ بھی موجود ہے, ان کا جو مال ہے وہ رولنگ میں بھی موجود ہے, یعنی پیسہ رولنگ میں بھی ہے, کہیں دینا بھی ہے, کہیں لینا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو میں کیسے اپنے اوپر لاگو کروں؟ فیکٹری کی مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اسی طرح جو پیسے انہوں نے لینے ہیں وہ تو ابھی ان کے قبضے میں نہیں آئے. ٹھیک ہے, جب یہ وصول کر لیں گے اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے, فی الوقت جو ان کے پاس کیش ہے, جو را مٹیریل ہے, مشینری کے علاوہ کام پروڈکٹس جتنے, ٹھیک, وہ جو پروڈکٹس ہیں, جو پروڈکشن ہے وہ ساری شامل ہوگی. مشینری شامل نہیں ہوگی, اس کے آلات شامل نہیں ہوں گے. فیکٹری کے اندر جو اندر یہ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں وہ شامل نہیں ہوگی. ٹھیک, جتنے بھی فیکٹری کے اندر آلات استعمال کر رہے ہیں ان پر زکوٰۃ, اس کی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیونکہ اگر وہ زمین انہوں نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوئی, ظاہری بات ہے وہاں فیکٹری بنائی ہوئی ہے, بیچنے کے لیے خریدی ہی نہیں ہے, تو اس فیکٹری پر, اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے, جو عمارت بنی ہوئی ہے, اس پر بھی نہیں زکوٰۃ ہوگی. جو پروڈکشن ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور جو آپ کا پیسہ رولنگ میں, اس میں آپ نے کہا جو وصول ہو جائے, جو پیسہ ان کا کسی کے قبضے میں ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ ان کو وصول نہیں ہو جاتا, ان کے قبضے میں آ نہیں جاتا, اس وقت تک اس کی زکوٰۃ یہ ادا نہیں کریں گے. چھوٹی سی کنفیوژن, جی, رولنگ میں پیسہ ہے, 1 مہینے کی ادھار دی ہوئی ہے, 2 مہینے کی ادھار دی ہوئی ہے, 3 مہینے کی ادھار دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, پتہ ہے کہ 3 مہینے بعد آ جانا ہے, 2 مہینے بعد آ جانا ہے, جب آئے گا تب دیں گے, جب آئے گا تب دیں گے. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ جس پیسے کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ آپ کے قبضے میں ہو, آپ کے قبضے میں ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے
تو جب تک قبضے میں آ نہیں جاتا اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں. اوکے ٹھیک ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. لیکن آخر میں جاتے جاتے محمد ولید صاحب کے لیے کوئی اگر وظیفہ بتانا چاہیں ان کی اولاد کے لیے. اولاد کے لیے یا مبدئو یا معیدو, یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, یا مبدئو یا معیدو. آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ رات سونے سے پہلے 500 مرتبہ پڑھا کریں, اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں. بالکل اللہ کرم فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, بس یوں جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا موقع ہے, اپنا افطار کا موقع ہے, معافی چاہتا ہوں. لیکن بنیادی طور پہ ناظرین یہ جو بات سمجھانا ہم چاہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی, ملاوٹ, کم تولنا اور مہنگائی پیدا کرنا, یہ بنیادی طور پر آیا کہ اس سے جو مال آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے, بڑا کیٹیگوریکل مفتی صاحب آپ نے بتلانا ہے, کیونکہ اگر یہ ڈیفائن ہو جائے کہ یہ معاملہ کیا تو پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے جو میں آپ سے کروں گا انشاءاللہ. سر جنید بھائی, کھانے پینے کی اشیاء وہ اشیاء جن کی بازار میں ضرورت ہے, جن کی قلت سے انسانی زندگی حرج میں تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی, ایسی اشیاء کو سٹور کرنا, ذخیرہ کر کے رکھ لینا اس انتظار میں کہ تھوڑا سا ریٹ اور بڑھ جائے پھر میں فروخت کروں گا. صحیح. یا دوسری صورت, یہ صورت حرام ہے, اس پہ جو کمائیں گے وہ حرام ہے, یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ شہر کے بڑے تاجر مل کر, مثال ہے چاول ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کی قیمت بڑھانی ہے, قیمت بڑھانے کی غرض سے اس کی شارٹیج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے گودام بھرے ہوئے ہیں, مصنوعی شارٹیج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ بازار میں قیمت بڑھ جائے. ٹھیک ہے. یہ بھی عمل مکروہ تحریمی کے زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی انسانی زندگی کو حرج میں, مشقت میں مبتلا کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر دام بڑھا کر ان کو اذیت دینا اور ان سے ان کی جیبیں خالی کروانے کا ایک ہیلہ ہے, چونکہ انسانوں کو اس میں اذیت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی مسلمان کو اذیت اور تکلیف دینا گناہ ہے. ٹھیک ہے. لہذا یہ عمل بھی گناہ ہوگا اور حرام کے قریب ٹھہرے گا. حرام کے قریب ہو اٹھائے گا. اچھا. اس کی بھی کسی صورت اجازت نہیں, اور ایسا کمایا ہوا مال بھی, یہ مال بھی حلال کے زمرے میں نہیں آئے گا. حلال کے زمرے میں نہیں آئے گا. نہیں, حلال کے زمرے میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس میں آپ نے مصنوعی شارٹیج کر کے ٹھیک ہے دوسروں کو اذیت میں ڈال کر حقوق العباد تلف کر کے ان کے مال آپ نے ان کی جیبوں سے خالی کرائے ہیں, اور جو تاجر اس میں ملوث تھے وہ سارے کے سارے اس قباحت کے, اس وعید کے زمرے میں آئیں, ملاوٹ کرنے والے. تیسری صورت یہ ہے کہ بازار میں کوئی شارٹیج نہیں ہے. اچھا یہ بھی اب بتا رہے ہیں. ٹھیک. مطلب چاول ہے, چینی ہے, بازار آٹا ہے, سب کچھ موجود ہے. آپ کچھ سٹور آپ نے کیا ہوا ہے, جیسے فیکٹریز والے بازار میں بھی ترسیل کر رہے ہیں, ان کے گودام بھی بھرے ہوتے ہیں, ایسی سٹوریج میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. سٹوریج اور ذخیرہ اندوزی کھانے پینے کی اس شے کی ممنوع اور حرام ہے جس کی ضرورت ہے انسانی زندگی کو, اور آپ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اب ملاوٹ کے بارے میں بتائیے. ملاوٹ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک. من غشنا فلیس منا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ میں تشریف لے گئے, آپ نے ایک ڈھیر دیکھا گندم کا, اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلی تھی, اوپر سے خشک تھی. آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ عرض کی حضور رات کو بارش ہوئی تھی, اس بارش کی کچھ اثرات اس پر بھی پڑ گئے
جس وجہ سے یہ گیلی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ جو گیلا حصہ تھا اسے آپ نے پھر ظاہر کرنا تھا, اسے آپ نے چھپایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے, من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں. اب اس پہ غور تو کریں, ڈس اون کر دیا سرکار. نو, اس پہ غور کریں, ہم میں سے نہیں, اس میں اور مزید غور کریں کہ حضور فرما رہے ہیں جس نے ہمیں دھوکہ دیا, ہمیں دھوکہ دیا, یعنی جس نے ملت اسلامیہ کے کسی فرد کو, حضور کے کسی امتی کو دھوکہ دیا, اس نے حضور کو دھوکہ دیا. اور جس نے حضور علیہ السلام کو دھوکہ دیا وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ بات ذرا ایک بات میں بات دیکھیں, آپ ہمارا رویہ کیا ہے, پیٹرول میں ملاوٹ. ایک نوٹ پھٹا ہوا ہو تو ہمارا قومی مزاج کیا ہے, پھٹے ہوئے نوٹ کو ہم صحیح نوٹوں کے درمیان میں رکھتے تاکہ نکل جائے. کپڑے کے, اب ہم کاٹن, آپ مثلا آپ بہت سارے سوٹ لیں تو 2 سوٹ بیچ میں خراب نکل آئیں گے. اگر یہ بات یہاں حل لینے اجازت دے, میں کال لے کے آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن اس بات کو میں پورا سننا چاہوں گا. محمد شفقت صاحب واقع اینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مجھے آپ ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت. اچھا, میں نے مفتی صاحب یہ سوال کرنا تھا کہ آج کے رمضان المبارک میں جو ہمارے یہ آڑتی حضرات ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں, اور میں رمضان شریف سے ایک دن پہلے خربوزہ لے کے آیا تھا, تقریباً 80 روپے کلو ملا تھا. آج میں لینے گیا ہوں تو 150 روپے کلو ملا ہے. 80 روپے کلو آڑتیوں نے رمضان سے پہلے دیا, اور رمضان المبارک کی آغاز ہوتے ہی 80 روپے کلو لے کے آؤں. 80 روپے کلو رمضان سے ایک دن پہلے میں ایک دن پہلے, ٹھیک ہے. اور اب 150 روپے لے کے آیا ہوں 150 روپے کلو. اور وہی کیلا جو بہترین تھا وہ 100 روپے 80 روپے تھا, آج 350 روپے اور 300 روپے کلو. 350 روپے کلو ہو گیا. جی سوری درجن درجن میں 300 سے 350 روپے درجن کیلا مل رہا ہے. تو یہ ذرا خدا را یہ آڑتیوں کو پیغام دیجیے کہ آپ نے کیا مرنا نہیں ہے, قبر میں نہیں جانا آپ لوگوں نے. کے ساتھ وہ کیا کرے. جو آپ بات کر رہے تھے کپڑا جو ہے جو خراب ہے وہ اندر ملاوٹ کسی بھی چیز کی ہے جنید بھائی, چاہے وہ دہی میں ہے, دودھ میں ہے, وہ گوشت میں ہے, وہ کپڑے میں ہے, وہ اشیاء خورد و نوش میں ہے, کسی بھی شے میں ملاوٹ ہے. اخلاقیات وہ ملاوٹ دراصل مسلمان کو اذیت دینا ہے, اس کو دھوکہ دینا ہے, لالچ اور حرص کا اظہار ہے. ان سارے عیوب کی وجہ سے یہ ناجائز اور حرام اور گناہ ہے. ٹھیک. اب ذرا ایک جملے میں وہ جو سوال ہے آڑتیوں کا کہ 80 روپے خربوزہ تھا 150 کر دیا, کیلا جو ہے وہ درجن تھا اپنا 150 روپے کلو, 130 روپے, وہ 350 پہ چلا. اس میں جنید بھائی مطلقاً حکم لگایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آڑتی نے ممکن ہے جہاں سے پرچیز کیا ہے اب اس کو وہاں سے مہنگا ملا ہو. لیکن یہ رمضانی میں کیوں ہو جاتا ہے؟ اسی طرح مطلب یہ تو قومی مزاج ہمارا. لیکن رمضانی میں کیوں ہو جاتا ہے؟ اسی طرح جو ریٹیل میں بیچ رہا ہے وہ اس کو منڈی سے مہنگا ملا ہے, منڈی والے کو پیچھے سے مہنگا ملا ہے. یہ مجموعی طور پر پوری چین ہے. میں آپ کو بتاؤں, لیکن سوچنا یہ چاہیے اس پوری چین کو, یار ہم مسلمان ہی بدنیت ہیں. یہ بات ہے نا. دوسرے ممالک میں بھی تو لوگ ہیں عیسائی یہودی جو اپنے خاص ایام میں اپنے لوگوں کے لیے 50% آف کر دیتے ہیں. سر دیکھیں یہ کیسی گیدڑ. ایون کہ جنید بھائی ایک بات, ایون کہ مسلمانوں کی عید آئے تو مسلمانوں کے لیے وہ اپنے سٹورز پر ریلیف ابھی یورپ نے کر دیا ہے نا صاحب, ابھی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے رمضان میں مسلمانوں کے لیے جو ہے انہوں نے ڈسکاؤنٹس مطلب آفر کرنا شروع کر دیا. شیلف الگ بنا. سر مجھے بتائیے یہ جو ہم ایکچولی آرتی تو سامنے ہے نا, یہ پورا ایک تعفن زدہ سسٹم ہے جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہے, اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے, ربیع الاول آئے, محرم آئے, ایونٹس آئیں, اور ہم نے جو ہے چھریاں چلانی ہے گردنوں پہ. کیا مزاج بن گیا ہمارا؟ سر دیکھیں اس کا حل آج ہم 1442 سال بعد اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا بالکل سیدھا حل تھا کہ موقع کے اوپر چیز چیک کی جاتی تھی, گوداموں پہ چھاپے مارے جاتے تھے, اور اسی وقت اس کو موقع پر ہی قاضی کوڑے مارتا تھا. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ 1442-45 سال پرانا یہ کلچر اتنا زیادہ اسلامک مشہور ہوا کہ جب بیزنٹائن امپائر بنی, کچھ حد تک عباسیوں کا دور نیچے کی طرف آیا, طاقت کم ہوئی, تو بیزنٹینین نے مسلمانوں کے ہاں جتنے بھی یہ سسٹم چل رہے تھے, یعنی مجسٹریسی کا جتنا یہ نظام تھا, پرائز کنٹرول کا, یہ مسلمانوں سے لیا. جی یہاں تک کہ برِ صغیر میں آپ دیکھتے ہیں فرغانہ سے جب ظہیر الدین بابر آتا ہے اور پھر ایک مغل امپائر چلتی ہے, اس سے پہلے تغلق اور خلجی ڈائنیسٹی چلتی ہے, تو خلجی تو اتنا مشہور ہی اس لیے تھا کہ وہ پرائز کنٹرول کے اوپر اس کی پالیسیز تھی. اور سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم نے پہلے بھی گزارش کی کہ اسلام التمش ہم اس کے اوپر پورا پروگرام بالکل. سر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا مزاج پہلے ہم نے دیکھنا ہے.
اسلام کا مزاج دو طرح سے ہے. ایک مزاج یہ ہے کہ اسلام ہمیں آزادی دیتا ہے, آپ کے پاس جو بھی دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تسخیر کرو, یہ سب تمہارے میں نے تابع کر دیا. ساتھ ساتھ اسلام مزاج یہ دیتا ہے کہ یہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. ہر بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا, ہر بندے کے پاس حسن گفتار نہیں ہو سکتا, ہر بندے کا بہترین بزنس نہیں ہو سکتا. تو معاشرے کو مل جل کر سیکریفائز کر کے لے کر چلنا ہے. سر اس نسور کی بالکل سیدھی سی 2 وجوہات ہیں, اور میں دونوں کے اوپر سختی سے بات کرنا چاہوں گا. کہیں اور بھی مجھے میرے گھر پہ میرے والدین سے اور میری اولاد کو گھر کے اندر سے یہ کلچر ملنا چاہیے کہ ہم نے شیئرنگ کرنی ہے. ہم نے جب اپنے گھروں میں گروسری اور باقی چیزیں بھی, تو ہم انڈیویجول بھی تو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. آپ ایک انسان کو دیکھیں کورونا میں کیا کیا ہم نے, یہ جو شارٹ کلپس آ رہے تھے اور لوگوں نے اپنے پورے گھر, یہ مزاج ہے. اس مزاج کے خلاف جانا ہے. پہلی بات انڈیویجول گرومنگ ہونی چاہیے. دوسری طرف ریاست جو ہے, سر دیکھیں ریاست کو سنگین ترین جو قانون سازی ہے وہ ان معاملات پہ کر رہی ہے جو ڈائریکٹلی سماج کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ریاست ان چیزوں پہ اب نہیں آتی, دیکھیں مسلم معاشرہ ایک بڑی ٹرانزیشن سے پوری دنیا میں گزر رہا ہے. 21ویں صدی ہے, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سب کے پاس کمپیریزن آ چکے ہیں. تو اسلام کو سب سے بڑا خطرہ آج کی موجودہ ویسٹرن تہذیب سے کیا ہے کہ ہم آج اسلامی ملک میں بیٹھ کے بھی ان کی ان چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں جو کہ ہمارا اثاثہ تھی. اور یہ بہت بڑا آنے والی نسل ہماری کنفیوز ہو جائے گی, بلکہ آنے والی نسل ہمیں یہ کہے گی کہ صرف آپ باتوں والا اسلام پھیلا رہے ہیں, پریکٹیکل ریلیجن کدھر ہے. ایسا یہ دیکھیں, میں تو اس کے اوپر ہمیں گھروں میں بھی, اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی, اور ریاست کو بھی سختی کرنی پڑے گی. یہ وہ قوم نازنین جن کی مثالیں ہم دے رہے ہیں نا, ان کے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے. بالکل ایسا. اور کمال یہ ہے کہ وہ ایسی قوم یہاں چاہتے ہیں جو جھوٹوں کا مجموعہ ہو, جو کرپٹ لوگوں کا مجموعہ ہو, جو راشیوں کا مجموعہ ہو, جو 2 نمبر لوگوں کا مجموعہ ہو. بہت بڑا سوال ہے نظام صاحب. آئیے ذرا اذان عشاء سنتے ہیں اور اس کے بعد لوٹ کے گفتگو کرتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات. اور اس وقت ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثنا خان جناب حسان خورشید کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. حسان آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ سے کلام سنتے ہیں. مفتی صاحب ذرا میں چاہتا ہوں کہ پیغام کی صورتوں کو واقعہ آپ کے ذہن میں حضور کی شہرت تھی امین تاجر کے نام سے. یمن میں بھی یہی آپ کی شہرت تھی اس دور میں. یمن کے ایک تاجر نے اپنا خادم بھیجا کہ مدینے میں مکہ میں جانا. اس وقت آپ مکہ میں تھے, تو امین تاجر کو ملنا اور ان سے اونٹ لے کر آ جو وہ دیں, ہمیں اعتماد ہے, ان کی دی ہوئی چیز پر ہمیں اعتماد ہے, کوئی عیب نہیں ہوگا, کوئی نقص نہیں ہوگا. وہ پہنچا, بازار میں آیا, حضور کا خادم اونٹ لے کر کھڑا تھا. حضور نے اسے فرمایا تھا کہ ان 7 اونٹوں میں یہ جو اونٹ ہے اس میں چلنے میں اس کا عیب ظاہر نہیں ہوتا, لیکن کچھ عیب ہے, بتا دینا. خادم بتانا بھول گیا. وہ جو یمن سے لوگ آئے تھے انہیں اونٹ وہ لے کے چلے گئے. کچھ دیر بعد سرکار کریم علیہ السلام آئے, پوچھا فروخت ہو گئے حضور؟ فرمایا کہ وہ اونٹ کا عیب بتایا تھا, اس کے حضور میں بھول گیا. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا یہ آپ نے کیا کیا, میری سواری لاؤ. خادم کو لیا, سواری لی اور یمن کے راستے پر چل پڑے. وہ نصف راستہ طے کر چکے تھے. حضور علیہ السلام وہاں پہنچے, ان کو دیکھا ایک جگہ انہوں نے سٹے کیا ہے, آپ نے انہیں پا لیا اور انہیں بتایا کہ آپ میرے وہاں آئے تھے سٹال پر, میں موجود نہیں تھا, یہ آپ کو بتانا بھول گیا. ان اونٹوں میں جو یہ اونٹ ہے اس کے چلنے میں بظاہر علم نہیں ہوتا مگر اس میں عیب ہے, یہ آپ کو بتانے آیا. انہوں نے یہ بات سنی, شکریہ ادا کیا, حضور نے وہ اونٹ لیا اور واپس آ گئے. وہ جب پہنچے یمن میں تو کچھ عرصے بعد وہ تاجر اور اس کے سارے خادمین ایک
وفد کی صورت میں حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کے محض اس حسن اور طرز تجارت کی بنیاد پر اسلام قبول. سبحان اللہ. بس یہ تو اصل بات ہے. دیکھیں یہ جو مفتی صاحب نے اس واقعے پہ تو بڑی تفصیل گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ یہی تو طرز ہے. ایک طرف مسلمان وہ ہیں جن کی مثال ہے اور ایک طرف ہمیں. کیا پیغام دیں گے؟ دو سر بالکل سمپل سی بات کہ ہمیں اپنا اندر سے خود کا مشاہدہ کرنا ہے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے. ایک جو فرد ہوتا ہے وہ انڈیویجول اپنی کنٹریبیوشن بھی کرتا ہے، معاشرے میں بھی کنٹریبیوشن کرتا ہے. اگر میں ایز اے فرد اچھی کنٹریبیوشن کر رہا ہوں تو معاشرے کے رائٹس ادا ہو رہے ہیں. اگر میں کسی کے رائٹس ادا کر رہا ہوں تو میری ڈیوٹی ادا ہو رہی ہے. تو ہمیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا کانسیپٹ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور آخری بات سر، گزارش یہ ہے کہ یہ ٹرانسمیشن اور اس کی ریکارڈنگ تو شاید واپس رہ جائے گی، لیکن آج ہم 3 لوگوں میں سے شاید کوئی شخص باقی نہ بچے. تو آخرت کا کانسیپٹ ہر بندے کو موت یاد آ جائے. جس بندے کو موت یاد ہے نا اس کی زندگی جنت بن جائے. سارے ذخیرہ اندوزوں اور سارے ملاوٹ کرنے والوں، 2 نمبر کرنے والوں کے لیے کافی بات ہے کہ آخرت کا ذخیرہ کیجئے. اچھا جی، مجھے اجازت دیجئے، میں انشاءاللہ رات زندگی رہی تو سحری کے وقت 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق حاضر ہوں گا، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر و آمین.